آج آپ کے سامنے میں نے جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی بہترین موضوع ہے، جو ہے فیضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان بسم اللہ۔ اور اس سے پہلے آپ کو میں نے درود شریف کا تھوڑا سا فضائل بتانا ہے۔ اللہ کے محبوب دانگیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے بھیجیے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وآصحابہ وسلم۔ میں نے بھی ایک دفعہ پڑھ لی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ آقا جان کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب ہم بسم اللہ فضان بسم اللہ کی طرف اپنا موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھورا کام۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ آقا جان کا فرمان ہے، جو کام بغیر بسم اللہ پڑھے کیا جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اب ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کھانا کھلانے پینے پلانے رکھنے اٹھانے دھونے پکانے پڑھنے پڑھانے چلنے گاڑی وغیرہ چلانے اٹھنے اٹھانے بیٹھنے بٹھانے بتی جلانے پنکھا جلانے دسترخوان بچھانا بڑھانا نیکوپا لیٹنا بچھانا دکان کھولنے بڑھانا تالا کھولنا لگانا تیل ڈالے عطر لگائے بیان کرے نعت شریف سنانے جوتی پہننے امامہ سجانے دروازہ کھولنے بند فرمائے۔ الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی مایہ شرعی نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اس سے آپ کو برکتیں ملے گی، برکتیں لٹانے کی سعادت ہے۔ اب ہم اس جنات سے سامان بچانے کی حفاظت کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صفون بن سلیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑے پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا صفون بن سلیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑے پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کپڑے پہنتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، آپ کے کپڑے جو ہیں وہ جنات استعمال نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن اٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی، یعنی شریر جنات کے دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی۔ بسم اللہ درست پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارج سے حروف کی ادائیگی لازمی ہے، کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کانوں سے سن سکے، رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کانوں سے سن سکے۔ جلد بازی میں بعض لوگ حروف چبا جاتے ہیں، یعنی کہیں جلد بازی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیم آتا ہے،
الرحیم ویسے ہی بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا ممنوع ہے اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں گناہ ہے۔ لہٰذا جلدی جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں، لذا جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو وہاں صرف بسم اللہ کہہ لیں تب بھی درست ہے۔ کھلی بھلی مچ گئی۔ حضرت سیدنا جابر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر جوش میں آ گئے، آسمان سے آ گئے، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان ڈال دیے، یعنی چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا جو مجھے میری عزت و جلال کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 19 سورۃ النمل کی 30ویں آیت کا حصہ بھی ہے۔ پارہ 19 سورۃ النمل کی 30ویں آیت کا حصہ بھی ہے، اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی جو کہ دو سورتوں کی مابین فاصلے کے لیے اتاری گئی۔ بسم اللہ کے بے کی جامعیت۔ اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہم السلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے، ان میں سے 50 صحیفے حضرت سیدنا شیش علیہ نبینا و علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر توریت شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے، لذا یہ چار بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ توریت شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام پر، زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام پر، انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام پر، اور قرآن مبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ الاحسان بالترغیب صحیح ابن حبان حلیۃ الاولیاء۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں، اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حروف بے میں موجود ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ نبی بھی کانا ما کانا و بھی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھے یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھے یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہوگا۔ اسم اعظم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ کے محبوب دانا غیوب زین الغیوب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ اللہ عز و جل کے نام میں سے ایک نام ہے، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی پتلی اور سفید میں، یعنی یہ ہمارا آنکھ کی سفید اور سیاہی میں یہی فرق ہے کہ اسم اعظم، یعنی بسم اللہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، اور اس کے درمیان ایسی قریب جیسے آنکھیں کی سیاہی پتلی اور سفیدی میں ہے۔ المستدرک الحاکم، جلد اول، سین۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں، اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت سید رئیس المتکلمین مولانا مفتی مولانا نقی علی خان رحمت علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان عارف یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والا ہے والے سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے کن یعنی ہو جا۔ اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہم پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانے کے آرزو مند ہے تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں پر سفر کے اپنا معمول بنا لیجیے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں دعا کرنے والوں کے مسائل حل ہونے کی متعدد واقعات سے ملنے رہتے ہیں، چنانچہ